کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام سرفراز ہے۔ میری عمر 22 سال ہے۔ میں ایک فیکٹری ہے۔ میں جاب کرتا تھا اور میری دن کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ میں دن کو صبح 8 بجے ڈیوٹی پر جاتا اور رات کو 9 بجے واپس آتا تھا۔ میری رہائش کوئٹہ کی ہے اور میرا تعلق پٹھان فیملی سے ہے۔ ہمارے محلے میں ایک پنجابی فیملی آئی ہوئی تھی جو کافی پڑھے لکھے لوگ تھے اور وہ کافی امیر تھے۔ ان کا گھر میرے گھر کے سامنے ہی تھا۔ ہمارے گھر کے سامنے ہی تھا۔ میں جب اپنی بائک نکالتا اور ڈیوٹی پر جانے لگتا تو وہ سبھی ہے وہ لوگ اپنی چھات پر چڑھ کر مجھے دیکھتے تھے۔ ایک دن میں نے بائک نکالی تو ایک بہت خوبصورت لڑکی جس کی عمر تقریباً 18ویں سال ہوگی، وہ چھات پر چڑھی ہوئی تھی۔ وہ سال ہوگی وہ چھات پر چڑھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلانے لگی۔ زندگی میں پہلی دفعہ کسی لڑکی نے اس طرح ہمیں مسکرا کر میری طرف ہاتھ ہلایا تھا تو خوشی کی انتہا نہ رہی اور میں تو اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا تھا۔ سارا دن مجھے اس لڑکی کی خیالات آتے رہے تھے اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی سے ضرور ملوں، کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی بھیکسی لڑکی کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا اور کسی کے لڑکی کے ساتھ بھی محبت نہیں کی تھی۔ شام کو میں ڈیوٹی سے واپس آیا تو میری کوشش تھی کہ میں اپنی چھت پر چڑھ کر اس لڑکی کو دیکھوں، لیکن وہ لڑکی کہیں بھی چھت پر موجود نہیں تھی۔ ساری رات میں تڑپتے گزر گئی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ لڑکی میرے مرے تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ لڑکی میرے قریب آئے اور میں اس کے ساتھ وہ سب کچھ کروں، لیکن میں مجبور تھا اور کس طرح اس لڑکی کو خیال کر کے اپنی خواہش کو پورا کر سکتا تھا۔ اگلے دن صبح میں گھر سے لکھنے آج لگا تو میرے دل میں یہی دعا تھی کہ کاش بھی وہ لڑکی چھت پر کھڑی ہو تو میں اس کو اپنا نمبر دے دوں۔ میں جب گھر سے اپنا نمبر دے دوں، جواب بھری بائک نکالی اور اپنا گیٹ کھولا۔ وہ لڑکی اس وقت چھت پر کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے کو فون نمبر کا اشارہ کیا تو اس نے اپنا فون نمبر نیچے پھینک دیا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی اور میری ٹانگیں خوشی سے کمینے لگی تھی۔ میں نے اس کا نمبر اپنے بیل میں سیو کیا اور اپنے کام پر چلا گیا تھا۔ تقریباً دن کے 11 بجے اس لڑکی کو میں نے کال کی تو اس نے مجھے واپس میں کال کی تھی۔ اس کا نام انم تھا۔ ہماری بات چیت ہونے لگی ہے۔ میں نے اس کی خوبصورتی کی تعریف کی تو وہ بھی میری خوبصورتی کی تعریف کرنے لگی تھی، کیونکہ میں بھی ایک پٹھان فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور میں انتہا کا خوبصورت تھا، لیکن میری فیملی کافی سخت تھی۔ اس لیے میں نے بھی کسی لڑکی کو پرپوز نہیں کیا تھا اور کسی بھی لڑکی سے ریلیشن شپ نہیں بنایا تھا۔ یہ پہلی لڑکی تھی اور پنجابی تھی جس سے میں تعلق بنا رہا تھا۔ انم نے مجھے اپنی کافی ساری فوٹوز بھیجی اور میرے ساتھ کافی فری ہونے لگی تھی۔ میں بھی اس کے ساتھ فری ہو گیا تھا اور ایسی باتیں کرنے لگا تھا جس سے وہ میرے پاس آنے کی خواہش کرنے لگی تھی۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ملنا تھا۔ ہمارے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں ہم دونوں پہلے مل سکتے اور اپنی جہاں ہم دونوں اکیلے مل سکتے خواہش کو پورا کر سکتے۔ انم بھی واٹس ایپ پر میرے ساتھ اپنی خواہش کا اظہار کرتی تھی کہ میں تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں اور تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں اس کی خواہش کو سمجھ گیا تھا کہ وہ میرے نیچے آنا جانتی ہے اور وہ میری فیملی ایک ٹور پر چلی گئی تھی اور میں گھر میں اکیلا ہی رہ گیا تھا کیونکہ میری روٹی ہوئی تھی اور میں جو جانا ہوتا تھا، اس لیے میں گھر پر اکیلا تھا۔ شام کے وقت میں نے انم کو میچ کیا کہ تم ہمارے گھر آ سکتی ہو۔ اس نے کہا، میری ساری فیملی جاگ رہی ہے، ہو سکتا ہے میں رات کو تمہارے پاس ہوں۔ یہ بات سنتے ہی میری تو خوشی کی انتہا آ رہی تھی اور میں بڑی یقینی سے ایم کا انتظار کرنے لگا تھا۔ رات کو تقریباً 12 بجے مجھے انم کا میسج آیا کہ باہر والا دروازہ کھولو۔ میں دبے قدموں گیا اور ایستا سے باہر والا دروازہ کھول دیا تھا۔ انم ہمارے گھر داخل ہو گئی تھی۔ میں نے اس کو اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اتنی خوبصورت لڑکی میرے پاس آئی تھی۔ مجھے